للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج درس میں ایک حدیث شریف پیش کی جا رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی اور اس کی برکات آگے پہنچا کر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث شریف طبرانی شریف کی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 دن تک کسی بھی بیماری میں مبتلا رہا، جو شخص 3 دن تک، کئی مرتبہ انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو بندہ شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبری کے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، مایوسی کے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ پیش کی جا رہی ہے روایت تاکہ ہمیں مصیبت پریشانی میں جو اللہ پاک کی حکمت ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہم اس کو مد نظر رکھیں، ہمیں صبر نصیب ہو جائے، بے صبری نہ ہو، ہم مالک کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 3 دن تک بندہ بیماری میں مبتلا رہا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کی گود میں آیا ہے۔ بیماری ہمارے لیے مالک کی طرف سے ایک معنی میں رحمت ہے کہ بیماری کے آنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کی معافی نصیب ہو جاتی ہے، نیک ہو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مالک کی حکمتیں ہیں، مالک جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے اس کے علاوہ میں فائدہ ہوتا ہے، ہم ایک چیز کو اپنے نقصان دہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، تو مالک بے نیاز ذات ہے۔ تو یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اسے ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی رب کی رحمت ہے۔ اگر آزمائشیں، تکلیفیں، بے روزگاری، بیماری، تنگ دستی کوئی آئے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میرے اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ عافیت والا، یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، یہ منع نہیں ہے، یا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما۔ لیکن اگر کسی پر کوئی آزمائش اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر اجر بڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 دن تک بیماری میں مبتلا رہا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کی گود میں آیا۔ اس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے گناہ ہوتا ہے، تو ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو بیماری بھی رحمت ہو گئی، تکلیف آنا بھی رحمت ہے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص بیماری کے عالم میں فوت ہوا، بیماری تھی، کینسر تھا، شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا، دل کا عارضہ تھا، کوئی بیماری تھی، تو وہ اس بیماری سے فوت ہو گیا، اس بیماری میں فوت ہو گیا، میرے آقا پاک نے فرمایا وہ شہید ہے۔ بیماری کے حوالے سے یہ اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ اسے اللہ پاک شہداء کے شہید کو جو مقام شہادت پا کر اللہ کی راہ میں جان دے کر حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک وہ شہید کا ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا۔
اور فرمایا قبر کی سختی سے محفوظ رہے گا، صبح و شام جنت سے اسے رزق عطا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فی زمانہ مشکل حالات، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، یہ مسائل چل رہے ہیں، اللہ پاک حضور کی امت کے مسائل حل فرمائے، لیکن آپ صبر کی طرف رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک کی حکمتیں کیا ہیں؟ بندہ لمبی بیماری میں فوت ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی خیر ہوگی، اتنی لمبی بیماری کی برکت سے کتنے گناہ معاف ہوں۔ کئی مرتبہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتا، اللہ پاک بھی بیماری کے ذریعے اپنی رحمت کا معاملہ یوں ظاہر فرماتا ہے کہ اس مصیبت کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو فی زمانہ جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، انہیں عافیت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ میری پریشانی حل فرما دے۔ انشاءاللہ صدقہ حضور علیہ السلام کا اللہ پاک پریشانی حل فرما دے گا۔ تو آج کا یہ درس ہے، تو اسی پر کوشش کیجئے گا، آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اسے عام بھی کریں تاکہ امت پریشان ہے ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔